أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری جانب وحی کی گئی ہے کہ جینوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ یقیناً ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو بھلے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز ہمارے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بلا شبہ ہمارا پروردگار، ہمارے پروردگار کی بزرگی بڑی بلند ہے، نہ اس نے بیوی بنایا اور نہ اس کا کوئی لڑکا ہے. محترم حضرات، ہماری تفسیر ہم سنتے سنتے جنوں کے متعلق اور جنوں کے واقعات تک پہنچ چکے. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا پر، اس دھرتی کے اوپر جنوں کا راج تھا، جن کے متعلق میں نے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی. اب آگے کچھ چیزیں اور بیان کرتے چلے جنوں کے متعلق. جن تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دھرتی پر انسانوں کے ساتھ ایک ذی عقل والی مخلوق، سمجھدار مخلوق جنوں کی مخلوق ہے. اگر کوئی اس کا عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہوا. کچھ لوگ ہیں جو ماڈرن دماغ رکھتے ہیں، یہاں تو نہیں ہندوستان میں، کیونکہ ہندوستان میں بر صغیر میں جینوں سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے، اس لیے بہت ساروں کو پتا ہے کہ جین ایک مخلوق ہے. البتہ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں جو سائنسی دماغ رکھتے ہیں. بہرحال جینوں کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جین ایک مخلوق ہے، جس کے متعلق ایک بات یہ بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جین 3 قسم پر ہوتے ہیں. جین 3 قسم پر ہوتے ہیں. ایک تو جین ہوا میں اڑنے والے جن کو پر ہوتے ہیں، ایک سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، جس کو مثال سے یوں سمجھاؤں کہ حضرت حبیب الرحمان، مولانا حبیب الرحمان جو دیوبند کے بہت بڑے عالم اور محتمین گزرے، وہ دیوبند کے محتمین تھے، اس لیے مدرسے کی چار دیواری میں دین کے وقت، شام کے وقت، رات کے وقت گھوما کرتے تھے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے نگہبانی کرنا، بچہ کیا کرتا ہے، چپڑاسی کیا کر رہے ہیں، ہمارا مدرسہ ٹھیک چل بھی رہا ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہیں. اس لیے محتمیم حضرات مدرسے کا گشت لگایا ہی کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو اٹھ جاتے ہیں، رات کو آنکھ کھل گئی تو پھر رات کو 2 بجے، 1 بجے، 3 بجے مدرسے میں چہل قدمی کرتے ہیں. ایک مرتبہ کی بات کہ مولانا حبیب الرحمان محتمیم مدرسہ، رات کے وقت آنکھ کھل گئی یا رات کے وقت ان کا ٹہلنے کا اور مدرسے کے اس میں گھومنے کی ان کی عادت ہوگی تو وہ نکلے.
اور چلتے چلتے بس کمروں کے باہر سے وہ چل رہے تھے کیونکہ دروازے بند ہوتے ہیں، طالب علم اندر سوئے ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک کمرے کے اندر سے روشنی کی ایک کمرے سے دیپک کی دیوے کی اجال آ رہا ہے، دیوے کی روشنی آ رہی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اس وقت رات کو کون جاگتا ہوگا، اس وقت دیا جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے، تو اس وقت کون جاگ رہا ہوگا. تو ان کو تجسس ہوا، کیونکہ محتمین کو اجازت ہوتی ہے کہ ان کو کوئی شک گزرے تو وہ کسی چیز میں جھانک سکتا ہے. جیسے بادشاہ کو، امیر کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ ان کو جھانکنے کی اجازت ہوتی ہے نظام کی وجہ سے. تو انہوں نے جھانک کر دیکھا تو دو سانپ آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں مستی کر رہے تھے، اور سامنے بخاری شریف کتاب کھلی تھی. تو سمجھ گئے کہ دو جین آپس میں مستی کر رہے ہیں. تو دروازہ کھٹکھٹایا، تو جلدی سے اپنی اصلی حالت پہ، انسانی حالت پہ آ گئے جس حالت پر وہ پڑھ رہے تھے. دارالعلوم دیوبند کے اندر بہت سارے جین انسانی شکل میں پڑھتے رہتے ہیں. تو وہ جس شکل میں وہ پڑھ رہے تھے، جو انسانی شکل اختیار کیے ہوئے تھے، وہ انسانی شکل میں آ گئے اور دروازہ کھولا. تو حضرت نے کہا کہ یہ کوئی مستی کا وقت ہے اور اپنا حلیہ بدل کر کیوں یوں مستی کر رہے ہو؟ کسی کی نظر پڑ گئی تو ڈر جائیں گے. آئندہ ایسا نہ کیا کرو، اپنی شکل پر رہا کرو. جس شکل میں تم نے داخلہ لیا ہے اسی شکل میں رہا کرو. دوسری شکل آپ کو اختیار کرنے کو اور دوسری شکل بدلنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سانپوں کی شکل جین اختیار کر لیتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے. بہرحال ایک بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری شکل وہ کتے کی اختیار کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی کھانے کے دوران کتا سامنے آ جائے، کچھ ڈال دیں یا پھر اس کو وہاں سے ہٹا دیں. ممکن ہے کہ وہ جین ہو سکتا ہے، ایسا نہیں، پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے وہ جین ہی ہوگا، ہو سکتا ہے جین ہو. اس لیے سامنے سے ہٹا دیں یا کچھ ڈال دیں تاکہ وہ وہاں سے رخصت ہو جائے. اور کتے کی شکل کا ایک واقعہ بھی سناتا چلوں کہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ کتا میرے پاس آیا اور کچھ بولنے لگا. میں اس کی باتیں سمجھا، کچھ مسئلے توحید کے بارے میں پوچھے اور پھر وہ چل دیے. تو لوگوں نے جلدی سے پانی لائے اور دھونا شروع کیا. میں نے کہا دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مسلمان جین تھا، میرے پاس آیا تھا اور توحید کے کچھ مسئلے وہ جاننا چاہتا تھا. اس نے مجھ سے کچھ سوالات کیے، میں نے اس سے جوابات دیے. اس سے معلوم ہوا کہ جین کتوں کی بھی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں جیسے حدیث شریف میں. بہرحال جین مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں. کافر جو ہوتے ہیں وہ شریر قسم کے ہوتے ہیں، مسلمان جو ہوتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں، جو کسی کو نقصان اور تکلیف نہیں پہنچاتے. مسلمان جن ویسے بہتر ہوتے ہیں. مسلمان جن کسی نے مسجد میں شیطانی کر دی، کوئی مسجد میں ناپاکی میں گھس گیا یا کسی مسجد میں شور شرابہ کر دیا، کوئی ایسی جگہ پر شور شرابہ یا کوئی ایسی حرکت کر دی جس کی وجہ سے ان سے رہا نہیں جاتا، پھر وہ یہ لوگ ستاتے ہیں. اور جو ناپاک جن ہوتے ہیں، کافر جن ہوتے ہیں، ان کا کوئی گارنٹی نہیں، کسی وقت بھی وہ لگ سکتے ہیں، کسی وقت بھی وہ ستا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس قرآن بہت بڑا قرآن ہے، بہت بڑا قرآن ہے کہ آدمی آیت الکرسی یاد کر لیں، کچھ آیتیں یاد کر لیں، انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی گھر سے نکلے اور یوں کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ جب تک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے آدمی تو نے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے ہے، تو نے یہ دعا پڑھی ہے، جب تک گھر میں لوٹ کر نہیں آئے گا تب تک تو اللہ کی حفاظت میں. تو گھر سے باہر نکلتے وقت درود پڑھیں، گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ دعائیں پڑھا کریں، یہ دعا پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ٹچ نہیں کر سکتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی سفر کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے اور سفر کر رہا ہو تو خاص کر کے جس گاڑی میں، جس ٹرین میں بیٹھا ہو، جس سواری پر وہ بیٹھا ہو، اگر اس سے ہو سکتا ہے تو آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے یہ تصور کرے پوری گاڑی کا اور اس طرح اشارہ کرے.
آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اس پوری گاڑی کا احاطہ کر رہا ہوں، اس پوری گاڑی کی نیت کر کے اس طرح اپنی انگلی کو گھمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پوری میری گاڑی کی حفاظت کرے، تو ایکسیڈنٹ سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح تعلیم اور جس کام سے وہ نکلا تھا اللہ وہ کام پورا کر کے اور اس کا کام پورا کروا کے اللہ لوٹاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمارے پاس قرآن ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ کافر جین لگ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جین ایمان لائے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور طائف سے لوٹتے وقت نخلا کی وادی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے حضرت زید بن حارثہ سے کہ جینوں کی ایک جماعت جو نصیبین سے یمن سے آئی ہوئی تھی اور اس میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی کہ وہ جب اوپر جاتے تھے تو انگارے ان پر پھینکے جاتے تھے، سیاہ ثاقب پھینکے جاتے تھے، جس کی وجہ سے اوپر جانا ان کے لیے بند ہو گیا تھا۔ تو وہ لوگ اس تشویش میں تھے، سارے جین جمع ہوئے، سارے شیطان اور جین جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ پہلے وہ اوپر جا سکتے تھے، اب تو ہم پر انگارے پھینکے جاتے، آخر بات کیا ہے؟ کوئی نئی بات پیش آئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے الگ الگ گروپ بنا لیے، جماعتیں بنا لی، کسی کو کہا تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تو ایک جماعت کو حجاز کی طرف بھیجا۔ وہ جماعت وادی نخلا میں آئی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن اس میں پڑھ رہے تھے۔ قرآن جب ان لوگوں نے سنا تو کہنے لگے، یہ قرآن نے جس کو کہا کہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو جینوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، جو بھلائی کی طرف کا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے۔ اور یہ صحابی کی ایک بہت بڑی بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ صحابی جین کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ وہ صحابی جین ایک بگولا اٹھا، اس کے ساتھ ایک دوسرا بگولا اٹھا اور پھر وہ بگولا جو شعلہ تھا وہ پھیلنا شروع ہو گیا اور بکھر گیا اور اس میں سے ایک سانپ گرا مرا ہوا۔ تو صحابہ نے اپنے پاس ایک صحابی کے پاس کپڑا تھا، اس کو پھاڑا اور پھاڑ کر اس کو کفن دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ تو رات کے وقت مدینے کے اندر کچھ عورتیں آئی اور کہنے لگے کہ تم میں سے امڑ کو کس نے دفن کیا؟ تو کہنے لگے کہ ہم کوئی امڑا ممڑا نہیں جانتے، ایک سانپ تھا، ہم نے اس کو دفن کیا تھا۔ کہاں کہ وہ صحابی جین تھا جو نخلا کی وادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت سارے جین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ ایک مرتبہ سہل بن عبداللہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک وادی میں دیکھا کہ ایک جین نماز پڑھ رہا ہے، ان کو پتا نہیں تھا جین ہے، لیکن ایک آدمی کو دیکھا کہ بڑا چمکدار جبہ پہنے ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورت جبہ اور نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوا تو سہل بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس سے ملاقات کی، سلام کلام کیا، تو اس نے کہا کہ میرا جبہ دیکھ کر تم تعجب کر رہے تھے، یہ جبہ میرے پاس 700 سال سے بھی زیادہ مدت سے ہے، اسی جبے کے اندر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور اسی جبے کے اندر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے، اللہ کے نبی 600 سال کے بعد آئے، تو اس نے کیا کہا میں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور اب آپ وہ جبہ ویسا ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جینوں کی عمر بہت بڑی ہوتی ہے، بہت لمبی ہوتی ہے، اور اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جین کے باپ کو پیدا کیا، جینوں کے باپ کو، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ باری الہ میں سب کو دیکھوں ہم کو کوئی نہ دیکھے۔ اللہ کا تعالیٰ نے کہا منظور ہے۔ پھر کہا کہ میں جو ہم نمکین جو زمین اس کی سطح پر رہے، کھاری زمین کی سطح پر ہم رہ سکے، کہا کہ تم کو اجازت ہے، کہا کہ تم کو اجازت ہے۔ پھر کہا کہ ہمارا بوڑھا اگر گھٹنوں تک جھک جائے، اتنا بوڑھا ہو جائے کہ گھٹنوں تک جھک جائے، پھر وہ جوان ہو جائے، یعنی بوڑھا ہونے کے بعد جوان ہو جائے، وہ بوڑھا نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا منظور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بہت بوڑھے ہوتے ہیں اور بوڑھے ہونے کے بعد پھر جوان ہو جاتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دہلی کے رہنے والے تھے،
जामा मस्जिद के उधर ही रहते थे। तो एक मर्तबा वो किताब पढ़ रहे थे। किताब पढ़ते पढ़ते इन्होंने एक किताब लेने के लिए उठे तो एक किताब को निकाला। किताब के दरमियान एक सांप बैठा हुआ था। तो हजरत भी ताज्जुब में पड़ गए कि यहां सांप कैसे आ गया, लेकिन इन्होंने सांप को नीचे गिराया और मार दिया। फिर वो अचानक वो सांप गायब भी हो गए, इनको पता कुछ नहीं लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद दो पुलिस वाले आए और कहा कि आपको बुला रहे हैं, हमारे आका बुला रहे हैं, हमारे बादशाह आपको बुला रहे हैं। कहा कि भाई क्यों, मेरा को कहा कि हमारे बादशाह आपको बुला रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। उनको भी ताज्जुब हुआ कि मेरा क्या कसूर, मैं तो कुछ किसी में रहता ही नहीं हूं, मेरा काम है किताबें पढ़ना, पढ़ाना, दावत व तबलीग, यही मेरा काम है, ये लोग मुझे कहां ले जाएंगे। बहरहाल थोड़ी देर में उनको एक दूर दराज मकाम पर ले गए और जब वहां जाकर इन्होंने देखा कि एक जनाजा पड़ा हुआ है और एक अदालत लगी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उनका बादशाह बैठा हुआ है। तो शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह को उनके सामने लाया गया, उसके सामने लाया गया। जीन का बादशाह था। कहा हमको पहचानते हो, हम कौन है? कहा कि नहीं। कहा हम जीन हैं, ये सारे के सारे जीन, और तुमने इसका कत्ल किया है, तुम्हें पता है? कहा कि नहीं, मैंने तो कत्ल नहीं किया। कहा तुम्हारे कुतुब खाने के अंदर तुमने अभी एक जीन को मारा है, तुम्हें पता नहीं? कहा कि नहीं, एक सांप को मैंने मारा। कहा वो सांप तो जीन था, तुमने जानबूझकर कत्ल किया है, तुम्हें उसकी सजा दी जाएगी। तो हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि तुम मुसलमान लोग हो, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको सुनाता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई जीन कोई दूसरी शक्ल इख्तियार कर जाए और फिर कोई इसको मार देवे, कोई जानवर की शक्ल इख्तियार कर जाए, फिर उसको मार दिया जाए, सांप की शक्ल इख्तियार कर दे, फिर उसको मार दिया जाए, तो उसकी जिम्मेदारी मारने वाले पर नहीं है, वो उसका कसूर मारने वाले का नहीं है, कसूर उसके शक्ल इख्तियार करने का होगा कि इसने ऐसी शक्ल इख्तियार की तब उसको मारा। उस पर कोई जिम्मान नहीं होगा, उस पर कोई किसास नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि ये हदीस आपने कहां पढ़ी है? कहा फला किताब में मैंने पढ़ी है। तो एक जीन ऊपर बैठा हुआ था, एक जीन ऊपर बैठा हुआ था जरा दूरी पर। तो इतना बुरा था कि उसके जो पलकोटे हैं, ये पलक यहां तक झुकी हुई थी। तो इसने पलकों को यूं उठाया और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को देखा और कहने लगा वो जीन कि हाँ, ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है, ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आज से 200 साल पहले गुजरे, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1200 साल बाद 200 साल पहले, तो बल्कि 150 होंगे, 150 170। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की तरफ उसने अपनी पलकें उठाई और देखा और अपने बादशाह को कहा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है ये आदमी। ये हदीस मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी कानों से सुनी है कि जब ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे सहाबा किराम को, तो मैं मदीने के खजूर के दरख्त पर बैठा हुआ था और मैं अपनी कानों से वो हदीस सुन रहा था। मालूम हुआ कि वो कब से, यानी 1200 साल से पहले से वो था, 1200 साल पहले से था और हजरत मुहद्दिस अब्दुल अजीज देहलवी के जमाने में वो मौजूद था और वो हदीस जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1200 साल पहले सुनी थी, उसकी गवाही दी कि ये आदमी बेकसूर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ऐसे सुना है। फिर उनको रवाना कर दिया गया कि तुम बेकसूर हो। बहरहाल तो मालूम हुआ कि जीनों की उम्रें भी बहुत ज्यादा होती है। एक बात यह कि जीनों का खाना क्या होता है, जीनों का खाना हड्डियां होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अलकमा के कहते थे, एक मरतबा हमने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछा कि लैलतुल जीन यानी जीनों की जो रात थी उसमें सहाबा में से कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने अलकमा से कहा कि अलकमा उस रात को उनके साथ कोई नहीं था, अलबत्ता रात में अचानक वो गायब हो गए। तो हम सारे सहाबा को एक तशवीश हुई कि अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां गए, शायद काफिरों ने उनको उचक लिया हो, काफिरों ने उनको गायब कर दिया हो, किडनैप कर लिया हो। हमको ऐसा लगा, हम परेशान कि अल्लाह के नबी हैं कहां, कहीं मिलने के लिए तैयार नहीं, हम तलाश कर रहे हैं। तो अचानक सुबह के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि पहाड़ी से उतरते हुए आ रहे हैं। हम दौड़े उनके पास गए और कहने लगे, नबीउल्लाह हम तो पूरी रात में फिक्र से थे कि हमारे नबी कहां गए। तो कहने लगे कि जीनों का एक आदमी हमारे पास आया था
اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا کہ ہمارے جینوں کی ایک جماعت آئی ہوئی، ایک قبیلہ آیا ہوا ہے اور فلاں فلاں جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور آپ سے قرآن وغیرہ سننا چاہتے ہیں، دین کی باتیں سمجھنا اور سننا اور سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور دعوت و تبلیغ کریں۔ بہرحال میں اس کے ساتھ گیا تو ان لوگوں کو میرے دین کی باتیں بتائی، قرآن سنایا، سب کچھ سنایا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا کھانا کیا ہوگا، کیونکہ وہ دور دراز سے آئے تھے، ایک جزیرے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہم لوٹ رہے ہیں، ہمارا کھانا پینا، ہمارا توشہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہڈی جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس پر بسم اللہ پڑھی جائے، وہ ہڈی تمہاری غذا ہے، اور ہر جانور کا لیڈ تمہارے جانوروں کا کھانا ہے، تمہارے جانوروں کا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جانور ذبح کیا جائے اور اس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو یہ جانور حرام ہوتا ہے۔ تو جو مسلمان جین ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کھانا جائز نہیں ہوتا، اور کافر جین اس کو کھاتے ہیں۔ کافر جین جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کو کھاتے ہیں، اور مسلمان جین جس پر بسم اللہ پڑھی جائے اس کو کھاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی کو ناپاک نہ کرو، نجس نہ کرو، اس سے استنجا نہ کرو، وہ تمہارے بھائی جینوں کا کھانا ہے، تمہارے بھائی جینوں کا کھانا ہے۔ بہرحال چند واقعات جینوں کے متعلق عرض کر کے یہ ثابت تو ہے، سب کوئی جانتا ہے کہ جین ایک مخلوق ہے، لیکن بہت ساری کتابوں میں دلیل کے لیے کہ جین مخلوق موجود ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ لکھے گئے۔ ایک دو واقعہ آپ کو سنا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کل سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع کریں گے۔ جینوں کا یہاں تذکرہ پورا ہوتا ہے۔ بہرحال آئندہ کل ممکن ہوگا تو وہ دعائیں، وہ آیتیں جس سے جینوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہے، جینوں سے انسان بچ سکتے ہیں، وہ آیتیں آپ کے سامنے عرض کر دی جائے گی، وہ وظیفے بیان کر دیے جائیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ درمیان سے ہی شروع کر دیں گے۔ ایک واقعہ یوں سنا دیں کہ کتابوں میں پڑھ کے آیا، ابھی کی ایک واقعہ سنا، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے اپنا واقعہ، جین کا جو واقعہ بنا وہ واقعہ بیان کیا۔ کیا واقعہ ہے کہ عصر کے وقت کھیل رہے تھے، مغرب کا جب وقت، یہ میں ڈرانے کے لیے نہیں، مسلمان کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، مسلمان کسی سے بھی نہیں ڈرتا، چاہے کوئی بھی آ جائے، اخلاق سے پیش آتا ہے، سب سے اخلاق سے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے گا۔ لیکن ڈرنے کا تعلق ہے وہ دل سے، ڈرتا کسی سے نہیں۔ کبھی کبھی آدمی بدسلوکی کر دیتا ہے کہ میں اس سے تھوڑی ڈرتا ہوں، تو یہ ڈرنا نہیں کہلائے گا۔ زبان سے کہنا یہ ڈرنا نہیں ہے، یا اپنے اعضاء سے ایسی حرکتیں کرنا کہ لوگوں کو یوں لگے کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو یہ کوئی ڈرنا نہیں ہوا، یہ تو بد اخلاقی۔ بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ میری واہ واہ ہوگی کہ ذرا بھی نہیں ڈرا، لیکن یہ واہ واہ نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو سامنے ہمارے آئے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے، اچھی طرح بات کریں گے، اچھے بولیں گے، اچھی حرکتیں کریں گے، اچھی ادائیں پیش کریں گے، یہ ہے مسلمان کے اخلاق۔ لیکن ڈرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، کوئی بھی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے سامنے ایک جین آ گیا اور وہ چل رہے تھے تو آگے آ رہا تھا۔ کہا بھائی تو کون ہے؟ کہا کہ میں جین ہوں۔ تو جین کا نام جیسے سنا کود گئے اور اس کو ایسا مارا کہ وہ کہنے لگا کہ حضرت آج کے بعد آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، یہ بات ہی تو ٹھیک ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ تو مسلمان جین وغیرہ کسی سے نہیں ڈرتا، مسلمان کے پاس قرآن ہے۔ بہرحال یہ ڈرانے کے لیے آپ کو واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، البتہ یہ پیش کرنے کے لیے کہ جین ایک مخلوق ہیں جو ہم جانتے ہیں، کتنے جین ہمارے یہاں نکالے جاتے ہیں، کافی صاحب ہے نکالتے ہیں بہرحال، اور اتنے ادھم مچاتے ہیں جین، ادھم۔ ایک مرتبہ وہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مول صاحب ہونے جین ور گیا، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس کا کوئی بڑا ہو تو اس کو کہو کہ کیوں بار بار انسانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں۔ تو میرے سامنے آنکھیں نکال کر دیکھنے لگا وہ جی۔ تو میں نے کہا کیا آنکھیں نکالتا ہے؟ میں بالکل صحیح تو کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو ستانے آ جاتے ہو لوگوں۔ یہ میں نے 2-4 بولے اس کے سامنے، بڑا شاید ہو سکتا ہے وہ اپنے بڑوں کو جا کر کہیں۔ تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی، وہ کہتا ہے جوان آدمی، ایک دم بچہ جیسا، یعنی جوان عمر، تو وہ کہہ رہے میں کھیل رہا تھا، مغرب کا وقت ہوا، مغرب کے وقت کھیلنے کے نماز کا جب وقت ہوا تو ہم اپنا کھیلنا کرکٹ وغیرہ بند کر دیتے تھے، تو ہم نکلے۔ گلی میں ہمارے ایک ساتھی تھے جو
ہمارا کلاس فیلو تھا، ہمارا کلاس ساتھی تھا، دوست تھا کالج کا، تو اس سے ملاقات ہو گئی سلمان سے، اور سلمان سے میں نے پوچھا، اس کے ساتھ ایک ساتھی رہتا تھا ہمارا دوست ہمیشہ اس کے ساتھ، تو اس سے پوچھا کہ بھائی شہزاد کہاں ہے؟ شہزاد جب سے ہم نے کالج چھوڑی تب سے تو میری ملاقات ہی نہیں، وہ ہے کہاں؟ تو ایک دم سے اچنبے میں پڑ گیا، تھوڑا خاموش رہا، تھوڑا آنسو بھی آئے، اور کہنے لگا بھائی اس کی حالت، وہ تو انتقال کر گئے۔ ہاں کیسے؟ تو کہنے لگا کہ ایک مرتبہ کی بات کی، ایک مرتبہ اس کا بھائی، میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے بھائی ایک پرچی لے کر آیا، ایک پرچی لے کر آیا، اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ میرے شہزاد، میرے بھائی کو میں نے ہی بھیجا ہے، میں شہزاد یہ لکھ رہا ہوں، جلدی سے تم میرے پاس تشریف لے آؤ، مل جل کر بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، ہنسی خوشی کی باتیں ہو جائے گی، ہو سکتا میں بہت بیمار ہوں اور ہو سکتا ہے آگے چل کر زندہ نہ رہ سکوں، شاید پھر ہماری یہ آخری ملاقات ہو۔ تو تعجب میں پڑ گیا، اور سلمان کہنے لگا کہ میں پہنچا اس کے گھر، اس کے گھر میں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی ماں نے دروازہ کھولا، ماں نے اشارے سے کہا کہ روم میں۔ جب میں روم کے دروازے پر گیا تو دیکھا کہ شہزاد پڑا ہوا ہے، دبلا ایک دم سے، اور ایک دم سے پیلا پڑا ہوا ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا تو میرے قدموں کی آہٹ سن کر ایک دم سے اس نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ سلمان ادھر آؤ بھائی، بیٹا بھائی بیٹھ جا میرے پاس، بیٹھا اور باتیں کرنے لگا۔ تو اس کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اس کو دیکھ کر رو رہا تھا، میں دیکھ کر دل میرا جل رہا تھا کہ کیا ہو گیا، ایک دم سے ینگ لڑکا، مضبوط لڑکا، ایک دم سے ینگ لڑکا، ایکٹیو، ایک دم سے ایکٹیو لڑکے کو آخر کیا ہو گیا؟ تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا یہ تیرے، کیوں حالت ایسی بنی؟ تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں یشاد، ایک گاؤں ہے، وہاں گیا، میرے پھوپھی کا گھر ہے، میرے پھوپھے کا گھر، وہاں پہنچا، پھر میں عصر کے وقت وہاں سے نکلا کہ چلو مجھے گھر پہنچنا ہے، اور میرے دوست احباب میرے رات دیکھتے ہوں گے، گھر والے انتظار کریں گے، فون کا کوئی انتظام یہاں ہے نہیں کہ میں بتا دوں۔ بہرحال میں وہاں سے نکل گیا، جیسے ویسے انہوں نے نہ کہا کہ بھائی یہ راستہ ایسا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے بھائی تو مت جا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں نکل جاؤں گا۔ میں گیا اور میں اس گھر سے نکل گیا، اور چلتے چلتے مغرب پڑ گئی، اور مغرب پہنچا تو ابھی ایک گاؤں میں پہنچا۔ پھر میں نے سوچا کہ اور آگے چلتا رہوں، چلتے چلتے ایک چوڑے راستے پر میں نکلا، اور پھر میں ایک جنگل میں گھس گیا جہاں بڑے بڑے درخت تھے، جو پتلا راستہ تھا اس پتلے راستے سے میں چلنے لگا۔ آگے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سفید جبہ والا، سفید کپڑے والا آگے چل رہا ہے، تو میں اس کے پیچھے دوڑا بہت دوڑا کہ چلو اس سے پھر ساتھ ہو جاؤں، ڈر لگ رہا ہے، اور ایک دم سے سنسان جنگل ہے، اور ایک دم سے ڈر بھی لگ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہو جاؤں گا، ذرا باتیں کر کے آگے نکلیں گے۔ لیکن جیسے میں جتنا دوڑتا تھا وہ اتنا ہی آگے رہتا تھا، اس کا انتر اور میرا انتر پورا ہی نہیں ہوتا تھا، اور حالانکہ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے قریب پہنچ گیا، تو میں نے اس کے چہرے کو تھوڑی دوری سے دیکھا تو ایک دم سے مجھے ڈر لگا، تھوڑی دیر میں ٹھہر گیا، اور وہ چلتا رہا، میں ٹھہرا رہا، پھر میں نے چلنا شروع کیا تو ایک دم سے وہ غائب۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پیچھے آیا، تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی ایسی ڈراؤنی شکل تھی کہ میں ایک دم سے گھبرا گیا، ایک دم سے میرے آواز باختہ ہو گئے، زمین سے میرا پاؤں، زمین سے میری پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور مجھے ایک دم سے چکر آنے لگے۔ اس کا چہرہ میں نے دیکھا تو کالا کروڑا، اور اس کی دانت بڑے بڑے، اس کے منہ سے انگارے نکل رہے تھے، شعلے نکل رہے تھے۔ ایک دم سے میں ڈرا اور گھبرایا، اور وہ ہنس رہا تھا، اور میں چکر کھا کر نیچے گرا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کوئی ہے نہیں، ادھر ادھر دیکھا، پھر میں دوڑا، لیکن میرے دل میں ایک خوف طاری تھا اس کا۔ میں دوڑا اپنا، میرا گھر بھی قریب آ گیا تھا، دوڑتا میں گھر پر پہنچا، دروازہ خوب کھٹکھٹایا، پھر میں نیچے گر گیا۔ پھر مجھے کب ہوش آیا پتا نہیں، تب سے میری یہ حالت ہے، تب سے میری یہ حالت ہو گئی، اور یہ لاگر ہوتا جا رہا ہوں، اور امید بھی نہیں ہے کہ اب زندہ رہوں۔ پھر وہ میں نے تسلی اس کو دی، وہ سلمان کہنے لگا میں نے شہزاد کو تسلی دی، خوب تسلی دینے کے بعد میں باہر نکلا، اور 2 دن کے بعد میرے پاس خط آیا، میرے پاس اطلاع ملی کہ شہزاد کا انتقال۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جین کی ایک جماعت، ایک بہت بڑی جماعت آدمیوں کو پریشان کرتی رہتی ہے، لیکن بہت سارے وظیفے ایسے ہیں اور بلائیں جو ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کی آیت، میں نے کہا نا آیت الکرسی کو یاد کر لو، انشاءاللہ کل 2-4 وظیفے آپ کو بیان کر کے انشاءاللہ آئندہ کل سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع۔ سبحان اللہ۔